بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب کا 24واں پارٹ آج پڑھنا سیکھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے گھر آنا اردو کی تیسری کتاب میں بتایا گیا ہے۔ اردو کی تیسری کتاب میں بتایا گیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد آپ کا نکاح مکہ ہی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مکہ ہی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا، مگر وہ عمر میں چھوٹی تھیں، اس لیے اب تک اپنے باپ کے گھر میں ہی رہتی تھیں۔ جب مسجد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کا مکان بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر سے اٹھ کر یہاں آ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر سے اٹھ کر یہاں آ رہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ان کی والدہ آپ کے گھر میں پہنچا گئیں اور وہ وہیں رہنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نکاح کے ولیمے کی دعوت دودھ کے صرف ایک پیالے سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نکاح کے ولیمے کی دعوت دودھ کے صرف ایک پیالے سے کی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے سچے فرما برداروں اور عقیدت مند پیرووں سے قرض یا نذرانہ لے کر بڑی پرتکلف دعوت کرتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے سچے فرما برداروں اور عقیدت مند پیرووں سے قرض یا نذرانہ لے کر بڑی پرتکلف دعوت کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، جس سے ظاہر ہے کہ ایسے کاموں میں قرض دام لے کر یا مانگ تانگ کر خرچ کرنا محض بے سود اور رضائے الہی کے سراسر خلاف ہے، جس سے ظاہر ہے کہ ایسے کاموں میں قرض دام لے کر یا مانگ تانگ کر خرچ کرنا محض بے سود اور رضائے الہی کے سراسر خلاف ہے۔ اگر اس میں رضائے
الہی کا کچھ بھی لگاؤ ہوتا، اگر اس میں رضائے الہی کا کچھ بھی لگاؤ ہوتا تو آپ اسے ہرگز نہ چھوڑتے آپ کا اور آپ کے بانصیب صحابہ کا مال خدائے تعالی کے حکم کے بموجب خرچ ہوتا تھا۔ آپ کا اور آپ کے بانصیب صحابہ کا مال خدائے تعالی کے حکم کے بموجب خرچ ہوتا تھا۔ ان کے اوپر اپنے خرچوں کا مقابلہ کر کے اب تم خود ہی نتیجہ نکال سکتے ہو۔ ان کے اوپر اپنے خرچوں کا مقابلہ کر کے اب تم خود ہی نتیجہ نکال سکتے ہو کہ ان کا فائدہ کن کن لوگوں کو پہنچا اور اس کا کیا اثر ہوا، تمہارے خرچوں کا فائدہ کن کن لوگوں کو پہنچتا ہے اور ان کا کیا اثر ہوتا ہے۔ زیادہ تعجب تو ان لوگوں پر ہے جو مقدور نہ ہوتے ہوئے شادی وغیرہ کے موقعوں پر سراسر بیجا اخراجات کے واسطے سود پر قرض لیتے ہیں۔ زیادہ تعجب تو ان لوگوں پر ہے جو مقدور نہ ہوتے ہوئے شادی وغیرہ کے موقعوں پر سراسر بیجا اخراجات کے واسطے سود پر قرض لیتے ہیں اور بساط سے بڑھ کر تیاریاں کرتے ہیں۔ انہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کے ولیمے پر اس طرح کی دعوت سے جس کا ذکر ہو لیا نہ اپنی کسی قسم کی ہتک سمجھی، ہتک یعنی بے شرمی، نہ اپنی کسی قسم کی ہتک سمجھی، ذلت سمجھی، نہ لوگوں کی طعن و تشنیع کا خیال کیا، مگر یہ آپ کے زبانی فرما بردار اور امتی اپنے آپ کو اتنا دور کھینچتے ہیں، مگر یہ آپ کے زبانی فرما بردار اور امتی اپنے آپ کو اتنا دور کھینچتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کریں تو ان کی شان میں بٹا لگتا ہے، لوگوں میں ناک کٹی ہوتی ہے، جس سے یہ
نتیجہ نکلتا ہے کہ معاذ اللہ وہ اپنی شان کو گو دل سے تو نہیں، یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ معاذ اللہ وہ اپنی شان کو گو دل سے تو نہیں مگر عمل سے اس دین و دنیا کے بادشاہ کی شان سے بڑھا ہوا خیال کرتے ہیں، مگر عمل سے اس دین و دنیا کے بادشاہ کی شان سے بڑھا ہوا خیال کرتے ہیں۔ یہ امر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بڑی بھاری گستاخی ہے۔ یہ امر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بڑی بھاری گستاخی ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر تو کریں آپ کا مطیع اور عمل سراسر آپ کے خلاف ہو، اور لطف یہ کہ باوجود ایسی گستاخیوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بھی امیدوار ہیں۔ این خیال است و محال است جنو، یہ فارسی ہے۔ الہی ہم مسلمانوں کو ایسی گمراہ کرنے والی باتوں سے بچا۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فرما برداری کی توفیق عطا فرما، آمین۔